تیرے شک کا یقین تھا اس کو، دل کے رازوں کو جانتا ہے علی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی زندگی جو ہے ٹوٹل زندگی آپ کی کتنی ہو چکی ہے؟ یہی ان کی آواز کا راز ہے۔ تو جتنے بھی ذاکرین جو نوجوان ذاکرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کچھ کھایا کریں۔ جب سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے موجیاں والا میں یہاں سے جلوس دوڑتا ہے، آویوں سے جس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے جلوس جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں دوڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے خود اپنے سوزیوں کے ساتھ پہلا عشرہ محرم کب پڑھا؟ انہیں ملک گئے ہیں آپ؟ کون میں گیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جلوس مابل جو ہیں یہ پہلی دفعہ موجیاں والا میں کب نکالے گئے؟ جب موجیاں والا میں عزاداری شروع ہوئی تو یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے؟ جب شروع میں یہاں پہ عزاداری شروع ہوئی، عمر کے لوگ جو ہیں ان کے گلے ہی نہیں ٹھیک رہتے، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا راز ہے؟ آپ میں عرض کرنا جی۔ تو چلیے ملتے ہیں ذاکر غلام رضا صاحب سے۔ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے موجیاں والا کے ضیف العمر جناب غلام رضا صاحب۔ تو ان سے ہمارا یہی پہلا سوال ہے کہ آپ ہمیں ذاکر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ میری پیدائش ہوئی سن 1926 سن 1926 میں آپ پیدا ہوئے۔ تو جو ذاکری فیلڈ ہے اس میں آپ نے کب قدم رکھا؟ پہلی ذاکری آپ نے کب شروع کی؟ میں پہلی ذاکری جناب قبلہ جوہر صاحب محمدی پور مدینے دے ہے، ماشاءاللہ، انہاں دا میں شاگرد بنیا۔ ماشاءاللہ، میں اتھے جناب کو 8-9 سال نوکری دیتی۔ ماشاءاللہ، میں پھر منو نا آواز لانا چھڑ دیتا۔ جی جی۔ انہاں پھر منو بابا رحمت علی شاہ ضلع گجرانوالے وچ پنڈ شاہ جماعت، جی جی، اتھے من چھڈیا۔ جی جی، اتھے جناب میں 4-5 سال ذاکری سیکھی ہے جی جی، بابا رحمت علی شاہ کول۔ جی جی، اتھوں پھر منو جوہر صاحب لے گئے کمبر صاحب کول، ماشاءاللہ، شیخو پورے۔ ٹھیک، میں پھر شیخو پورے کمبر صاحب کول رہا کو 3-4 سال۔ جی جی، پھر میں ذاکر بن گیا، ماشاءاللہ، اچھا بن گیا، ماشاءاللہ، کیا یعنی میرے نال سوزی بھی 3 سوزی بھی جی جی، میں آپ ذاکر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ نے جو عشرہ ہے، عشرہ محرم، وہ آپ نے خود اکیلے جب آپ نے ذاکری مکمل سیکھ لی، اپنے استاد سے آپ فری ہو گئے، فارغ ہو گئے، تو آپ نے خود اپنے سوزیوں کے ساتھ پہلا عشرہ محرم کب پڑھا؟ میں اتھے پڑھیا موجیاں والا میں۔ موجیاں۔ تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ وہ کس سن میں آپ نے پڑھا تھا؟ وہ میں پڑھیا سن 1960 میں۔ سن 1960 میں۔ تو جو ذاکری فیلڈ ہے اس میں آپ نے کب قدم رکھا؟ میں اس ویلے یعنی سن 1960 تو پہلے ہی میں ذاکری شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، تے ذاکر بن گیا میں۔ جی جی۔ تو پہلا عشرہ تسی موجیاں والے وچ پڑھیا؟ موجیاں والے پڑھیا۔ کیا بات ہے جی۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس عشرے کی نیاز جو آپ کو ملی تھی وہ کتنی تھی؟ پہلے عشرے کی نیاز جو منو نہ دیتا جی 150۔ ماشاءاللہ، 150 روپیہ سن 1960 میں پہلے عشرے کا۔ تو اس کے بعد آپ نے کہیں باہر بھی موجیاں والا کے باہر بھی کہیں ذاکری کی یا کسی بیرون ملک میں؟ بیرون ملک گئے ہیں آپ؟ کون میں گیا جی، میں انگلینڈ گیا۔ جی جی۔ 2 محرم میں اتھے پڑھے انگلینڈ میں؟ انگلینڈ، مانچسٹر پنڈ، مانچسٹر شہر ہے، جی جی، اودے وچ امام بارگاہ، ہن تے بڑی امام بارگاہ بن گیا ہے نا جتھے ساڈے رہندے نے۔ جی جی۔ پہلے میں اتھے پڑھیا۔ تو انگلینڈ کے علاوہ بھی کسی ملک میں آپ گئے ہیں؟ نہیں، انگلینڈ کے علاوہ نہیں گئے؟ نہ میں۔ تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرا کوئی، میں وواہ ہی نہیں کیتا۔ آپ نے شادی ہی نہیں کی؟ تو سنا ہے کہ آپ نے دیسی گھی کے ساتھ روٹی بڑی کھائی ہے، کھانا بہت کھایا ہے آپ نے اسپیشل منڈی بہاولدین میں جا کے، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو آپ نے کتنا عرصہ؟ 25 سال میں کھادا۔ 25 سال آپ لگاتار جو ہے وہ منڈی بہاولدین؟ کس ہوٹل پہ جاتے تھے آپ؟ خان ہوٹل۔ تو وہاں پہ جو آپ کھانا کھاتے تھے اس کا جو فرسٹ پہلے آپ نے پیسے دیے 120، وہ کس چیز کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا؟ میں کس چیز کے ساتھ؟ جی، گوشت باکرا۔ باکرے گوشت؟ باکرا گوشت 120 روپیہ۔ ہاں۔ تو ابھی آپ نے کبھی کھایا تو پتہ ہے کہ کیا ریٹ ہے ابھی؟ میں اکثر گیا ہی کدے منڈی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ موجیاں والا میں جو ہمارا جلوس مامبل ہے بہت پرانا جلوس مامبل ہے جس میں دنیا بھر کے عزادار جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، بالخصوص خواتین کا جو یہ اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ، تو سکیورٹی کے بھی کافی اچھے انتظامات ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے بھی، لنگر کے بھی بڑے اچھے انتظامات ہیں۔ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ کہ
جلوس مابل جو ہیں یہ پہلی دفعہ موجیاں والا میں کب نکالے گئے؟ کب نکالے گئے؟ جی جناب سن 1980 وچ۔ تو اس میں سن 1980 میں یہ پہلا جلوس مابل جو ہے وہ موجیاں والا میں برآمد ہوا۔ تو اس میں کس کا کردار تھا موجیاں والا میں جلوس مابل برآمد کروانے میں؟ کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا؟ چودھری اجمل خان، چودھری اجمل خان مرحوم، اس نے پار تکیا نا چنجوٹ کولے مامل نکل دے جی جی پنڈ سجداں والا، جی جی اتھے میں بھی نال لے گیا منوں بھی جی جی اجمل خان، جی جی۔ وہ تک کے آیا تو پھر اس نے مامل تیار کیا۔ تو چودھری اجمل خان کے ساتھ جو ساتھی تھے ہاں وہ ان میں کوئی پتہ ہے آپ کو کہ کون کون تھے ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے اس وقت؟ وہ انہاں دے پیو آ جی جی محمد خان جی جی تے پرا ہے جی جی چودھری افضل، جی جی چودھری اختر، جی جی۔ یہ پرا ہے۔ تو انہوں نے یہ ابتدا کیا جلوس مابل میں چودھری محمد خان کے پسران نے، ہاں۔ ان کے بیٹوں نے اور چودھری محمد خان نے، ہاں تو ان کے ساتھ گاؤں والے لوگ بھی شامل تھے؟ شامل۔ تو پہلی دفعہ جب یہ جلوس مابل برآمد ہوا تو کیا اس میں خاصا رش تھا؟ گاؤں والوں نے کوئی اس کے ساتھ تعاون کیا تھا اس جلوس میں؟ بڑا تو رش اسی طرح ہی تھا جس طرح کے اب ہے؟ بالکل۔ تو یہاں پہ جو ابھی تک جتنے بھی اشرے پڑھی چکے ہیں موجیاں والا میں جلوس مابل کے حوالے سے، سوری اشرے محرم الحرم، تو اس میں سے آپ نے کتنے اشرے پڑھے ہیں موجیاں والا میں؟ میں جناب پڑھے نے کوئی کم از کم 55 اشرے پڑھے۔ آپ 55 اشرے پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی کے؟ جب موجیاں والا میں عزاداری شروع ہوئی تو یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے جب شروع میں یہاں پہ عزاداری شروع ہوئی؟ کوئی نہیں دیکھ، یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا؟ ایسے ہی امن ہے جس طرح کہ ابھی یہاں پہ امن قائم ہے، کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے؟ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مجلسیں پڑھی بیرون ملک بھی کے، جس طرح کا موجیاں والا کا امام بارگاہ ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں، اس طرح کا آپ نے کسی جگہ پہ امام بارگاہ دیکھا ہے؟ اتنا رقبہ امام بارگاہ کا، اتنا بڑا امام بارگاہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ابھی زندگی جو ہے ٹوٹل زندگی آپ کی کتنی ہو چکی ہے؟ میری جناب 98۔ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنی ذاکری میں قصیدے بہت پڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں قصیدوں کے حوالے سے، تو آپ ہمیں اپنی ذاکری کا جو بہترین قصیدہ آپ نے پڑھا ہے جو کہ آپ کے دل کو اچھا لگا، تو آپ اس کے کوئی چند بول سنا سکتے ہیں؟ جی سنائیں۔ جانے سارا جگ جان، ماشاءاللہ۔ جانے سارا جگ جان، جان سارا جگ جان، جان سارا جگ جان، جان سارا جگ جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احمد دا ویر ہے او، احمد دا ویر ہے او، خالق دا نور ہے، جانے سارا جگ جان، جانے سارا جگ جان۔ اچھا ذاکر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سر بھی بہت اچھی ہے، آپ ابھی 98 سال میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کی 98 بہاریں دیکھیں، تو ابھی تک آپ کی سر جو ہے وہ برقرار ہے، اسی طرح۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اتنی پیاری سر ہے آپ کی؟ آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے گلے ہی نہیں ٹھیک رہتے؟ ٹھیک۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ آپ میں عرض کرنا، جی جی۔ میں جناب مینوں کوئی 70 سال ہو گئے نے بادام پیندے، ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے ہیں بادام کھاتے پیتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ کوٹ کیا بات ابھی بھی ہے میرے کول، میں لانا ہے جا کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رگڑا لانا ہے۔ جی جی ابھی دے جی جی۔ اچھا دیکھیں جی، یہ ذاکر صاحب کے پاس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ابھی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نہ ذاکر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی جیب میں سے ابھی بھی یہ دیکھ لیں بادام ہے، نہ کہ میں آپ کو شاپر سے کھول کے دکھاتا ہوں، بادام اور سونف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بادام اور سونف ہے، تو یہی ان کی آواز کا راز ہے۔ تو جتنے بھی ذاکرین جو نوجوان ذاکرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کچھ کھایا کریں ذاکر کی طرح۔ تو جی مزید بتائیں کہ 70 سال آپ نے بادام لگاتار کھائے ہیں، تو سنا ہے کہ آپ دودھ بھی بہت زیادہ پیتے ہیں؟ دودھ بھی پیتا بہت زیادہ۔ آپ نے سب سے زیادہ کتنا دودھ پیا ہے؟ 2 کلو 2 کلو ایک ٹائم میں؟ ایک ٹائم۔ کیا بات ہے،
माशाल्लाह। तो ये बताएं कि आपने जो आजकल के ज़ाकरीन हैं, जो बच्चे ज़ाकरीन जो कि आपके बच्चों के बराबर भी हैं, आपके शागिर्दों के बराबर भी हैं, तो आप उनको आप सुर और आवाज़ के कुछ बेहतर बनाने के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको, कोई अपनी आवाज़ को किस तरह बेहतर करें वो? लो आवाज़ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੀਏ। बेशक। ਖਾਵੀਏ ਨਾ ਪੈੜਾ, जी जी ਪੈੜਾ ਨਾ ਖਾਵੀਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਰਹੇ। बेशक ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪੈੜਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, बेशक बेशक। ਖਾਦਾ ਵੀ मैं 8 पारी। क्या बात। अच्छा, सुना है, ये भी सुना है आपके बारे में कि आपने कभी जहाँ पे आप मजलिस पढ़ने गए हैं वहाँ के बानियान से कभी नियाज के बारे में तकरार मैं नहीं की कभी कि मैंने इतनी नियाज लेनी है? ना, जिस तरह के आजकल के ज़ाकरीन जो हैं वो नियाज की बेस पे मजलिस ही नहीं पढ़ने आते कि वहाँ पे हमें कम मिल रही है, वहाँ से ज़्यादा मिल रही है। तो आपने सुना कि कभी तकरार नहीं किया? मैं कभी नहीं। हूँ तो अगर कोई बानियान आपको नियाज नहीं देता, कोई ऐसा बानी आपको मिला हो कि जिसने आपको नियाज ना दी और आप उसकी मजलिस भी पढ़ के आए हो? आए वो कहाँ पे, मोजियाम वाला या किसी और मैं मुकाम पे? जनाब जैसक पढ़दा रहा, कुछ माशाल्लाह भी नहीं देंदे है। माशाल्लाह मखना वाली पढ़दा रहा, कुछ भी नहीं देंदे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अपनी यानी कि पढ़ने से मुतमिन थे कि मैं हक अदा कर रहा हूँ, कोई नहीं सजदा था, का? मैं कोई फिक्र नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मेरे तो ये भी बताएं कि हमारे मोजियाम वाला में जो जहाँ जितनी मेरी ज़िंदगी हो चुकी है, तकरीबन 36 साल मेरी भी ज़िंदगी हो चुकी है, तो मैंने जब से देख रहा हूँ कि हमारे मोजियाम वाला में यहाँ से जुलूस दौड़ता है, आवियों से जिसको बोलते हैं कि यहाँ से जुलूस जो है वो दौड़ता है। तो ये बता सकते हैं कि ये जुलूस क्यों दौड़ता है, इसकी क्या वजह है? खैमे च गया ना जी जी जनाब दा खाली खैमे च गया। माशाल्लाह। जनाब इमाम हुसैन दा सलाम नूं शहीद कीतो ने ना, जी जी ते जुल जना खैमे विच खाली गया। जी जी दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ खाली गया। तो ये यानी कि उसी की शबीह है कि जब 10 मुहर्रम को ऐन उसी वक्त जब के 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, तो उसी वक्त फिर ये यहाँ से दौड़ लगाते हैं उसी की याद में कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है। ये यही वजह है इसकी कि इसलिए यहाँ से दौड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपके साथ आपने जितनी भी मोजियाम वाला मैशरे पढ़े, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन अशरों में से आपके साथ सबसे ज़्यादा किन लोगों ने ताउन किया? हाँ, यहाँ पे मोजियाम वाला में इत्थे जनाब खोखरे दे बंदे आमदे है। जी जी बड़ा ताउन कर दे। माशाल्लाह। मखना वाली दे आमदे है, जी। जैसक दे आमदे है, जी जी डिंगिया तू आमदे है, शेख चक तू आमदे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपने यहाँ से मोजियाम वाला के अलावा ज़िला मंडी बहाउद्दीन के किसी और गांव में अशरा पढ़ा हो जहाँ से आपको नियाज ना मिली हो अशरे की? हाँ, तो कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके साथ अशरे की? मजलिस की तो आपने बताया ना कि मैंने जैसा कि मैं भी पढ़ा है, वहाँ से भी नियाज नहीं मिली, मखना वाली से भी नहीं मिली। कुछ ऐसा कोई गांव या कोई ऐसा शहर बताऊं कि जहाँ से आपने पूरा अशरा पढ़ा हो तो यहाँ नियाज आपको कम मिली हो, यहाँ के मिली ना हो? कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके? काम लब्बी है, मैं ले ली। कम लब्बी ले ली, थोड़ी लब्बी। आपने कभी तकरार नहीं किया कि मैंने इतनी ही लेना है? जिस तरह के आजकल ज़ाकरीन तो पहले डिमांड करते हैं ना कि हमारे जो खाने हैं वो भी इस तरह के होने चाहिए, हमारा दूध भी गर्म होना चाहिए, नेस्ले की बोतल होनी चाहिए। तो आपने कभी इस तरह का नहीं किया? इस तरह तब थोड़ा कीता ही न कदे। आप इंग्लैंड भी गए हैं, वहाँ भी आप रह के आए हैं, वहाँ पे भी आपने मजलिसें पढ़ी हैं, तो फिर भी वहाँ पे भी आपने कोई पैसों की तकरार नहीं की? मेरे लगदे ही है पड़ा। जी नाज़रीन, देख रहे हैं कि ये वाक़या ही सच है कि ज़ाकिर गुलाम रज़ा साहब जो हैं वो उन्होंने कभी नियाज की तकरार नहीं की। जैसा कि आजकल के जो ज़ाकिरीन हैं वो हर तरह के अपनी जो हैं वो फरमाइशें भी करते हैं कि हमें पहले इस तरह के खाने चाहिए, इस तरह के पानी चाहिए, इस तरह के सिगरेट चाहिए। तो ज़ाकिर साहब की ज़ुबानी ये मेरे साथ बैठे हैं कि इन्होंने इंग्लैंड में भी मजलिस अज़ा पढ़ी, मोजियाम वाला में इन्होंने 55 अशरे पढ़े। तो 1960 में इन्होंने जो है वो पहला अशरा पढ़ा, तो अपनी ज़िंदगी की 98 बहारें देख चुके हैं। तो अभी तक इन्होंने किसी भी बानी से मजलिस अज़ा की फ़ीस की तकरार नहीं। तो कि हमें इतने ही चाहिए। उनके मुताबिक इन्होंने, जैसा कि मैं भी मजलिस अज़ा पढ़ी, वहाँ से इनको न्याज नहीं मिली। मखना वाली में इन्होंने मजलिसें पढ़ी, वहाँ से न्याज नहीं मिली। मगर ज़ाकिर साहब के मुताबिक वो मुतमिन थे
کیونکہ انہوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا تھا، نہ کہ انہوں نے بانیان کو خوش کرنا تھا، تو وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر کے آگے۔ تو آج کل کے جو ذاکرین ہیں ان سے یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے کچھ نیازیں اپنی کم کریں، جہاں سے آپ چلتے ہیں وہاں کے پٹرول ڈیزل جو بھی گاڑی آپ کے پاس ہے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا خرچ ہوتا ہے اس میں، تو خدا کے لیے یہ ذاکرین دیکھ لیں، اپنی زندگی کی 98 بہاریں دیکھ چکے ہیں، انگلینڈ بھی گئے ہیں، ابھی تک ان کے تقریباً جو ٹوٹل رشتہ دار ہیں وہ سب انگلینڈ میں مقیم ہے، تو مگر پھر بھی انہوں نے آج تک کسی بھی بانی سے کسی بھی جی انہوں نے کسی سے بھی تکرار نہیں کیا کہ میں نے اتنی تو یہ بھی آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ 1960 میں شروع کرنے والا ذاکری جو کہ ایک اتنا پرانا دور تھا، اتنا پرانا دور کے لوگوں کے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا 1960 میں، تو اس وقت ان کو تکرار کرنی چاہیے تھی، اس وقت ان کو بحث کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، لوگ بھی سادے تھے، تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ تکرار نہیں کیا، یہ بحث نہیں کی۔ تو آپ ذاکرین تو اس ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، 2021 میں جی رہے ہیں، اتنا ٹیکنالوجی سے بھرپور دور ہے، لوگوں کے حالات بہتر ہیں، آپ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، بینک جو ہیں وہ قرضے بھی دے رہے ہیں، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نیسلے کی بوتل چاہیے، گولڈ لیف کے سگریٹ چاہیے، ہمارے سوزیوں کو 1000 روپیہ لینا چاہیے، ہمیں نیاز اتنی چاہیے۔ وہ بانیان مسکین کیا کرے؟ وہ بانیان میرے حال سے کافی سارے جو بانیان ہیں ان کے اگر انٹرویو لیے جائیں تو ان میں کافی سارے بانیان کی وجہ یہی آتی ہے کہ ذاکرین کی نیازیں زیادہ ہیں، اسی لیے ہم نے یا تو مجلسوں میں ذاکرین پڑھانے کم کیے ہیں یا مجلسیں کروانا ہی چھوڑ دی ہیں۔ تو خدا کے لیے ان بزرگوں سے سبق سیکھیں اور اپنی نیازیں جو ہے وہ کم کریں، اور تاکہ جو ہم جیسے بانیان ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی مجلس اعزاء کروائیں تو ان کا بھی دل کرے کہ ہم مجلس اعزاء کروا سکیں۔ تو ذاکرین صاحب آپ ہمیں آخر میں کوئی اپنے موجیاں والا کے لوگوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی اچھا سا میسج دیں تاکہ آنے والے بچے جو ہیں وہ آپ کے وہ یاد رکھیں۔ مثلاً اس طرح نہ کہ کوئی بھی اس طرح کی گل دسو نا لوگوں کہ اچھے کام کرن، اچھیاں گلاں کرن، ایک دوجے دا حسد نہ کرن، عزاداری مظلوم کربلا وچ مخلص ہو کے چلن، اس طرح دا کوئی اچھا جا ایک میسج دیو نال۔ میں جناب ایک عرض کر رہا ہوں، میں جتنے بھی محرم پڑھے نے نا جی جی میرے نال بانیان نے تعاون کیتا ہے، ماشاءاللہ، غلام رضا ضرور پڑھے گا، کیا بات، کیا بات، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، ماشاءاللہ، سخیاں بھی یہی فرمایا ہے، جی جی بات غلام رضا ہی پڑھے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اچھا میں سرکار دے فرمان دے مطابق پڑھنا پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیس بھی وہی منو لے دیں، کیا بات ہے، سخی علی انوار حسین، کیا بات ہے، کیا بات، پر منو 40 دیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی بے شک انہی کا صدقہ جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں، تو اگر ایک ذاکر جو ہے وہ 10 دن مجلس اعزاء پڑھتا ہے، ٹائم کی پابندی رکھتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، تو میرے خیال سے اتنی تو نیاز اس کی بنتی ہے۔ 40,000 روپے میرے خیال سے اتنے زیادہ نہیں ہے، یہ تو نارمل روٹین میں لوگ جو ہیں وہ امام بارگاہ کو چندہ بھی دے دیتے ہیں، تو ایک ذاکر جو ہے وہ 10 دن عشرہ محرم پڑھتا ہے، آپ کو ذکر امام حسین علیہ السلام سناتا ہے، تو میرے خیال سے یہ 40,000 روپیہ کچھ زیادہ نہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی عمر سے کچھ زیادہ لوگ دیکھے ہیں موجیاں والا میں؟ آپ 98 سال کے ہیں، آپ سے کچھ زیادہ عمر کے لوگ آپ کی بلادری میں یا گاؤں کے کچھ اور لوگ ایسے ہیں؟ ایسے میرے نال ہاں، آپ سے زیادہ عمر والے زندگی مومن دی اچھی نہیں، آپ سے بڑا کوئی ہے آپ نے کوئی دیکھا ہو یا سنا ہو کہ آپ سے بھی بڑی زندگی رکھنے والا کوئی نوجوان یا بزرگ یہاں پہ؟ میں تو کوئی نہیں دیکھا، یعنی کہ ابھی اس سارے گاؤں میں آپ جو ہیں وہی 98 سال کے، ماشاءاللہ۔ تو اچھا ایک اچھا سا میسج دیں نا، میسج دیں کہ ہم یاد رکھیں، آنے والے وقت میں لوگ یاد رکھیں کہ غلام رضا صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی، کوئی اچھی سی بات کہہ دیں، کوئی اچھا سا فرمان ہی سنا دیں لوگوں کو، کچھ بھی سنا دیں۔ میں جناب کہ تمہیں سنانا ذاکری سکھیے، جی جی، ذاکری سکھ کے تو میں بڑے محرم پڑھے نے، ماشاءاللہ، اور سوزیاں نال پڑھے نے، جی جی، تے پیسے جو کچھ کسے دیتا لے لیا، ہاں، سوزیاں نے بھی پیسے دیتے نے، جتنے لبے نے نا انہاں وچوں میں انہاں نوں بھی دیندا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی یہ محرم جتنے بھی میں پڑھے نے نا، ہاں
میں سونے ہی پڑے ماشاءاللہ. اچھا اپنے ذاکرین جو ہیں وہ جو آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ذاکرین حضرات جو آج کل کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو ہم مجلس پڑھیں گے, ان کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ 21 لاکھ لیا ہے محرم دا. جی 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 کے دا نام ہے 21 لاکھ روپیہ لیا ہے. کی محرم پڑھیا سنا جیڑا پڑھ گیا جی جی 21 لاکھ روپیہ. نہیں تو وہ آپ ان کو وہ کچھ ایسا پیغام کہیں نا کہ نیاز اپنی کم کریں, کچھ اس طرح کا ایک بات کہیں نا ان کو, یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. جی حق تو ہے ہی بنتا ہے با پورے ہی لین. جی جی نہ اتنی پرابلم دین جی جی بانیاں بے شک با میں اتنے ہی لینے نے تو منو اتنے دیو دے تاں میں جانا. جی جی باقی میں سرکار جتنے محرم ذاکران نال پڑھے نے عالماں نال, جی جی مولوی غلام شبر نال پڑھیا, جی جی کشاب جی جی قبلہ نظر حسین ڈنگے چاک والے جی جی انہاں نال پڑھیا, انہاں تبصرہ نہیں کیتا بس سانو اتنے. ماشاءاللہ کیا بات. اچھا ایک سوال یہ بھی آپ سے جو ہے وہ کرنا تو پہلے چاہیے تھا مگر اب کر رہا ہوں کہ ہمارے موجیاں والا میں جو عزاداری ہے وہ کس گھرانے نے شروع کی, آپ کو کچھ یاد ہو؟ وہ گھرانہ شروع تھا خدا بخش کا. خدا بخش چودھری خدا بخش. چودھری خدا بخش اگونا دے پتر نے جی محمد خان سلطان دا. جی جی سلطان ہونا پھر خدا بخش دا. جی جی یہ اتھو شروع ہو, یعنی کہ ان لوگوں نے عزاداری مظلوم کربلا شروع کی موجیاں والا میں, جو آپ کو یاد ہے اس کے گھر پڑھاتے رہے, وہ اپنے گھر پڑھاتے تھے ذاکرین کو. تو بعد میں یہ سلسلہ پورے گاؤں میں جو ہے وہ ایک جلوس کی شکل میں چلتا رہا جو کہ ابھی تک یہاں پہ قائم ہے. جی ان کے مطابق جو ہے عزاداری مظلوم کربلا موجیاں والا میں چودھری خدا بخش کے گھرانے نے شروع کی. تو ان کے ساتھ سنا تھا کہ کچھ سادات بھی ساتھ تھے ان کے, وہ سادات کون تھے؟ وہ شرازی تھے, شرازی سادات. تو چودھری خدا بخش کے ساتھ شرازی سادات جو وہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے عزاداری مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی موجیاں والا میں بنیاد رکھی. ذاکر صاحب کے مطابق وہ اپنے گھر میں مجلسیں کرواتے تھے, اپنے گھر میں ماتم کرتے تھے. تو بعد میں یہ سلسلہ جو ہے وہ پورے گاؤں میں چلتا رہا جو کہ شروع ہو گیا, جو کہ ابھی تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو الحمدللہ ابھی تو لوگ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے جنہوں نے یہ عزاداری شروع کی کہ یہاں پہ جنہوں نے بنیاد رکھی. تو وہ تو چلے گئے مگر ان کے نام جو ہیں وہ ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں. تو اسی لیے ذاکر صاحب بھی آپ تمام ذاکرین کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نیازیں کم کریں تاکہ وقت گزر جاتا ہے, نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ اپنی نیازیں کم کریں. تو ذاکر صاحب آپ آخر میں کوئی قصیدہ سنائیں, ہمیں ایک اچھا سا قصیدہ سنا دیں. رات میں راج کی کعبہ کا حسین پر, رات میں راج کی کعبہ کا حسین پر, کون پردہ حق میں نہاں ہو گیا. جب انگوٹھی برادر کی آئی نظر, جب انگوٹھی برادر کی آئی نظر, رات سرور پہ سارا عیاں ہو گیا. رات معراج کی. جی یہ تھے ہمارے ساتھ آج ذاکر غلام مرزا صاحب موجیاں والا کے ایک بہت بڑی زندگی رکھنے والے, 98 سال 98 بہاریں اپنی زندگی کی دیکھ چکے ہیں. تو آپ لوگوں کے بھرپور فرمائش پہ آپ لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے کہ آپ ذاکر صاحب کا انٹرویو کریں, تو آج ہم نے مکمل کر لیا ہے. اگر آپ کو ذاکر صاحب کا انٹرویو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. خدا حافظ.